بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ خلوت و جلوت کے لیے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل توحید عبادت ہے، اور توحید کے بعد افضل ترین نیکی اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو کہ سراپا عظمت اور ذکر و الہی و خشوع و خضوع ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو ایمان سے موسوم کیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی اسلام کا ستون ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی صفت بھی یہی بیان ہوئی۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی امت کو آخری وصیت بھی اسی کے بارے میں تھی کہ نماز اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ یہی نماز جان و مال کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی شروع نہ کر دیں۔ چنانچہ لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں تو ان کے مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ نماز قائم کرنے سے اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ توبہ کے بعد نمازیں پڑھنے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ نماز کی قدر و منزلت اور انفرادیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل پر بھی اسے فرض کیا۔ چنانچہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر نماز قائم کرنے کی وحی کی اور فرمایا، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ وہ شرک نہ کریں، بیت اللہ کو طواف، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نمازی ہونے کی دعا بھی کی اور فرمایا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو بیابان وادی میں تیرے باعزت گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کے ہاں انتہائی زیادہ برگزیدہ بندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی اور توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایمان کی دعوت کے بعد نماز کی دعوت کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے شہر میں قبلہ رخ گھر بنائیں اور نمازیں قائم کریں۔ زکریا علیہ السلام نماز کی پابندی کرتے تھے، اسی لیے جب فرشتوں نے انہیں بلایا تو وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں ہی وصیت کر دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ نوٹ کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ارشاد فرمایا، اسی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر عبادت صرف اللہ کی کریں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا اور فرمایا،
दिन के दोनों किनारों और रात के हिस्से में नमाज कायम किया करो। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज का ख्याल करते हुए इससे पहले नहीं सोते थे और नमाज फजर का ख्याल करते हुए इशा के बाद बातें करना अच्छा नहीं समझते थे। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए पहले नमाज का ही तज़किरा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन मोमिन कामयाब हो जाएंगे जो अपनी नमाजें खुशू के साथ अदा करते हैं। और जब मोमिनीन की सिफात ख़त्म हुई तब भी नमाज ही का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया और फरमाया वो लोग जो हमेशा अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं जिससे नमाज की शान वाज़े होती है। अल्लाह के बंदो, नमाज की खसूसियत ये भी है कि आसमानों पर बिला वास्ता कलाम इलाही के बाद इसकी फ़र्ज़ियत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई और मेराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज़ें अता की गई। तादाद में ये 5 हैं लेकिन अजर में ये 50 हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म देते हुए इसे फ़र्ज़ करार दिया और फरमाया कि बेशक नमाज मोमिनों के लिए वक़्त पर मुकर्रर कर दी गई है। ए मुसलमानों, अल्लाह ताला नमाजी के चेहरे की तरफ होता है और सजदे की हालत में इंसान अल्लाह के करीब तर होता है। नमाज अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल महबूब है, तो आपने फरमाया वक़्त पर पढ़ी गई नमाज। इसके बाद कौन सा अमल, तो आपने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। रवाहुल बुखारी। नमाज की अदायगी से कबल ही इसका अजर बहुत बड़ा है। चुनाचे जब इंसान वुज़ू करता है वुज़ू से उसके गुनाह धुल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू को नहर से तशबीह दी है। फरमाया ज़रा बतलाओ अगर किसी के दरवाजे के आगे नहर बहती हो और वो रोज़ाना 5 बार गुस्ल करे, क्या ख्याल है कोई मैल उसके जिस्म पर बाकी बचेगा? सब ने कहा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने फरमाया 5 नमाजें भी इसी तरह हैं, अल्लाह ताला इनके ज़रिए गुनाह मिटाता जाता है। रवाहुल बुखारी। नमाज के लिए जाते हुए एक कदम के बदले में एक नेकी और दूसरे के बदले में एक गुनाह मिटाया जाता है। और जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो जाए तो फरिश्ते उसके लिए दुआ गो होते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह इस पर रहमत नाज़िल फरमा, या अल्लाह इस पर रहम फरमा। और बेवुज़ू होने तक ये फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआएं करते रहते हैं। रवाहुल बुखारी। और जब तक वो नमाजी नमाज का इंतज़ार करता है, इमाम आने का इंतज़ार करता है, उसके लिए नमाज की हालत लिखी जाती है। नमाज गुनाहों की बख्शिश के लिए तेज़ तरीन रास्ता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स फ़र्द नमाज के वक्त अच्छी तरह वुदू करे और खुशू व खुदू के साथ रकू करे तो उसके बड़े बड़े गुनाहों की आदम मौजूदगी में उसके सारे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और ये मामला सारी ज़िंदगी चलता रहता है। अल्लाह के बंदो, जो मुत्तकी शख्स नमाजों के ज़रिए मस्जिदों को आबाद रखता है असल में वही शख्स तो मोमिन है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं मसाजिद को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। नमाज कुशादगी रिज़्क़ का बाइस है। फरमाने बारी ताला है अपने अहले खाना को पाबंदी के साथ नमाजों का हुक्म दें, हम आपसे उनके रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करते बल्कि हम आपको रिज़्क़ देते हैं, अंजाम कार मुत्तकी लोगों का ही अच्छा होगा। अल्लाह के बंदो, नमाज शर से निजात और बाइस खैर है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं दुनियावी मुश्किलात से निजात और कामयाबी के लिए नमाज की भी एक अजीब तासीर है। ख़ास तौर पर जिस वक्त नमाज को ज़ाहरी और बातनी हर लिहाज से मुकम्मल हक दिया जाए, दुनियावी या उखरवी किसी भी किस्म की मुश्किलात के लिए नमाज बेमिसाल हथियार है। मजमूई तौर पर सेहत क़ल्ब व बदन के लिए नमाज इंतहाई मौसर साबित होती है। अगर 2 आदमी किसी वबा में मुब्तला हो जाएं तो नमाजी पर उसका असर इंतहाई ज़्यादा कम होता है। अल्लाह के बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहिक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परेशानी को रफ़ा करने के लिए नमाज पढ़ते थे। नमाज मुश्किलात में घिरे अफराद के लिए जाए पनाह है। अल्लाह ताला ने हमें हर हालत में नमाज के ज़रिए मदद हासिल करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए ईमान वालो
صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و کفر کے لیے علامت قرار دیا اور فرمایا آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے، رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، تارک نماز کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر کے شہوات کے پیچھے لگ گئے، وہ ان قریب جہنم کی وادی میں گر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور کفار کو جب کہا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا تھا اور کہا تھا منافقوں پر بھاری ترین نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اگر انہیں ان کی قدر کا علم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل چل کر یہ مسجد میں آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جماعت کروانے کا حکم دے کر ایک آدمی کو امام بناؤں، پھر اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر نماز میں شامل نہ ہونے والوں کے گھروں سمیت ان کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ان گھروں میں بچوں اور خواتین کا خیال آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز کی اجازت مانگی، کیونکہ ان کے پاس مسجد میں لانے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جماعت میں تمہاری حاضری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔